السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو فرمائشی رہا وہ حضور سیدنا غوث کبیر رفاعی کی حیات طیبہ۔ حضور سیدنا غوث کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کا گھریلو معاملہ کیا رہا، اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی امید بفرمان امام جزولی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محبت کا درود سنتے بھی ہیں اور محبت کرنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، تو اسی امید پر کہ سرکار ہم جیسے دیوانوں کو بھی پہچان لے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے غلاموں میں ہیں، ورنہ سرکار تو سب کو جانتے ہیں۔ اس انداز میں ہم اپنا تعارف سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں، موقع ملتا ہے تو ہاتھ باندھ کر درود و سلام کا نغمات پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے خواب کے تعلق سے گفتگو چلی، کیونکہ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب کی تعبیر کو لے کر کے بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی جو موضوع ہے حضور سید احمد کبیر رفاعی شافعی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ علامہ علی ہیتی علیہ رحمۃ الرضوان نے جن بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کا تصرف زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے اور زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، ان میں سے ایک وہ بزرگ ہیں جن کو سید احمد کبیر رفاعی کہا جاتا ہے۔ ان کا زبردست جلوہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام احمد ہے، والد کا نام علی ہے اور دادا جان کو رفاعہ کہا جاتا تھا۔ رفاعہ آپ کے دادا جان کا لقب ہوا کرتا تھا، اسی نسبت سے آپ کو رفاعی کہا جاتا ہے، دادا کی طرف منسوب ہے نام۔ القاب بہت سارے ہیں، عربی میں آپ کو السید السند بھی کہا جاتا ہے، یعنی سید سند۔ یہ لقب دو سادات کرام سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک لقب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ لقب امام الاولیاء بھی سید احمد کبیر رفاعی کا لقب ہے، سلطان الرجال بھی آپ کا لقب ہے، شیخ المسلمین بھی آپ کا لقب ہے، اور جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کہا جاتا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کو محی الدین کہا جاتا ہے، ویسے ہی سید احمد کبیر کا لقب بھی محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کا لقب محی الدین بھی ہے اور آپ کا لقب سلطان العارفین بھی ہے، اور کنیت ابو العباس ہے، کنیت ابو العباس ہے۔ فقہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اس لیے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے، اور جد امجد کی طرح نسبت کرتے ہوئے رفاعی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ کوفہ، وہ بصرہ اور واسطہ کے درمیان کا علاقہ ہے، اس لیے آپ کو کبھی کبھی ان کی طرف نسبت کرتے واسطی بھی کہا جاتا ہے۔ واسطہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 100 لوگوں کو، 1000 مردوں کو زندہ کرنے کی رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ الم تری الی الذی خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت۔ 1000 لوگ موت کے گھاٹ میں اترے تھے، تو جہاں پر ان کو موت آئی تھی اس جگہ کو واسطہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ وہی پر حزقیل علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان 1000 لوگوں کو زندہ فرمایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے۔
یہ آیت انہی کے بارے میں، تو واسطی اس حساب سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا آپ کی والدہ انصاریہ ہیں، بولو، اس لیے آپ کو انصاری بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف آہت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، اس لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے۔ اور مقام ام عبیدہ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک گاؤں تھا جس گاؤں کا نام حسن ہے، اس گاؤں حسن میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے۔ تو آتے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ کا نسب نامہ تھوڑا لے لے کہ نسب نامے سے معلوم ہو جائے گا امام موسیٰ کاظم آپ کے کون سے جد اعلیٰ ہیں۔ نام سید احمد کبیر، والد کا نام سید حسن رفاعی مکی، ان کے والد کا نام سید احمد اکبر صالح، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام سید ابراہیم مرتضیٰ، اور چھٹے نمبر پہ جو آپ کے جد کریم آتے ہیں ان کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو موسوی اور آپ کو کاظمی بھی کہا جاتا ہے، بولو۔ چھٹے نمبر پہ جو آپ کے جد امجد ہیں وہ آتے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ ہے، اور آتے امام موسیٰ کاظم کے والد سبھی جانتے ہیں آتے امام جعفر صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد امام باقر ہیں، اور امام باقر کے والد امام سید العابدین، اور امام سید العابدین کے والد سید الشہداء امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے والد خود مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے نا۔ تو چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے جو ہے نسب نامہ والد کی طرف سے جا کے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کی ولادت جمعرات کی دن ہوئی، اور وصال بھی جمعرات کو ہوا، اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن پردہ فرما گئے۔ ایک بات اور ہے، بہت ساری کتابیں سیرت حضرت کی سیرت کے بارے میں پڑھنے میں آئی، لیکن ایک بات کامن تمام کتابوں میں نظر آئی، عام، وہ بات یہ کہ سب نے کہا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کو جو دیکھتا وہ کہتا کہ جن اوصاف کو ہم نے کتاب میں مصطفیٰ کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں ان کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے مظہر اور نمونے کی مثال پیش کرتے ہوئے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی، کیوں نہ ہو، کیونکہ پوتا اپنے دادے کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اپنے جد امجد کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جمعرات کو پیدا ہوئے اور جمعرات ہی کو وصال فرمائے۔ ولادت کی تاریخ کے بارے میں دو قول دو کتابوں میں پڑھنے میں آئی۔ ایک کتاب حالانکہ وہ خالی اکیلی ہے جس نے کہا کہ 1 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، لیکن جمہور کہتے ہیں 15 رجب 512 ہجری میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ 15 رجب ہے یا 1 رجب ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس وقت بغداد شریف میں جو خلافت کا معاملہ چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں چل رہا تھا، اس لیے ان خلفاء کو عباسی خلفاء کہا جاتا تھا۔ اور عباسی خلفاء میں جو خلیفہ اس وقت موجود تھا اس کو مسترشد باللہ کہا جاتا تھا۔ مسترشد باللہ کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی مقام ام عبیدہ، بہت مشہور مقام ہے۔ مقام ام عبیدہ کا ایک گاؤں ہے جس کا نام حسن ہے، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ کی شادی کے تعلق سے یہ شروعاتی کرامتیں، ہم لوگ ڈائریکٹ کرامت سننا شروع کر دیتے ہیں نا، تو کم سے کم گھریلو بیک گراؤنڈ میں تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا معاملہ کیا رہا۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی شادی کے تعلق سے کسی کتاب میں متعینہ، میرے مطالعے کے حساب سے متعینہ ازواج کی تعداد نہیں لکھی ہے، بس ایک بات سب نے لکھی، کیا کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے کئی شادیاں کی ہیں، اور جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ 12 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے اور 2 بیٹیاں آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ پہلی بیٹی جن کا نام خدیجہ ہے، لوگ بڑے پیار سے زینب کہا کرتے تھے، نام خدیجہ تھا، پیار سے زینب کہتے تھے، اور دوسری بیٹی کا نام فاطمہ رہا ہے۔ ہاں، اور 12 بیٹوں میں سے 8 بیٹوں سے اولاد نہیں ہوئی ہے، 8 بیٹوں سے اولاد نہیں ہوئی ہے، 4 بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اولاد عطا فرمائی ہے کہ ہندوستان ہو، پڑوسی ملک ہو، افغانستان ہو، مراکش ہو، شام ہو، دمشق ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، جہاں پر رفاعی پائے جاتے ہیں سب سید احمد کبیر رفاعی کی نسل سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹوں کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں رفاعی نام کا کوئی مل جائے سمجھ لینا یہ سید احمد کبیر رفاعی کے گھرانے سے، بولو سمجھے نا، سید ہے اور رفاعی ہے مطلب انہی کے گھرانے سے۔ ہندوستان میں بھی ایک شاخ موجود ہے، سید رضوان شافعی رفاعی خود موجود ہے اسی شاخ سے۔ آپ کے بڑے بیٹے فرزند اکبر سید صالح رفاعی کی نسل بصرہ، سبیلیات وغیرہ میں موجود ہے۔ دوسرے فرزند سید محمد معدن رفاعی کی اولاد مصر میں، شام میں، سبیلیات، مدینہ منورہ میں، عجم میں، استنبول میں اور ہندوستان کے کئی شہروں میں، بمبئی، سورت وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کی نسل پائی جاتی ہے جن کا نام ہے سید محمد معدن رفاعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی نسل سے جو ہے ہندوستان میں کافی رفاعی لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ مختصر انداز میں گھریلو بیک گراؤنڈ ہوا۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ کے ماموں غضب کے ولی رہے ہیں، آپ کے ماموں غضب کے ولی رہے جن کا نام شیخ منصور بطائح ایک جگہ کا نام ہے اسی نسبت سے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ منصور بطائحی کے خواب میں آ کر کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہن کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مکمل میرے اسوہ پہ چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بشارت دی۔ ہمارے جیسا خواب نہیں ہے کہ آج کوئی بھی دیکھ لیتا ہے، یہ ان شیخ کا خواب ہے جن کے شیخوخت پر، جن کے بزرگی پر اس زمانے کے علماء کا، مشائخ کا، صوفیاء کا اتفاق تھا۔ انہوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، سرکار نے آ کر بشارت دی ہے کہ تمہاری ہمشیرہ کے شکم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مکمل میرے نمونے پہ عمل کرے گا۔ کیا بات ہے! یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے جی۔ تو آپ کے ماموں غضب کے بزرگ ہیں۔ وفات آپ کی ٹوٹل عمر 66 سال ہوئی ہے۔ جمعرات کے دن عصر کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ 22 جمادی الاولی 578 ہجری میں مقام ام عبیدہ ہی پر آپ کا وصال ہوا، وہیں پر آپ کا روضہ موجود ہے۔ یہ آپ کا اختصار کے ساتھ جو ہے نا زندگی کے کچھ اہم پہلو تھے۔ اب آئے ذرا دیکھیے، چلیے اب کرامت دیکھیے اور آپ کی شان دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ امام مناوی، یہ شافعی مسلک کے غضب کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولایت کی بشارتیں دی جانے لگیں۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے تاج العارفین ابو الوفا محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ، ان کا گزر مقام ام عبیدہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مقام ام عبیدہ سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا احمد۔ جیسے ہی سلام کیا اور ایک بات یاد رکھنا، سید احمد کبیر رفاعی کی ذات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ان کی مقبولیت کو ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام زکریا کاندھلوی ہے، انہوں نے حج کے اس میں کتاب لکھی ہے فضائل حج، اس کے اندر بھی نقل کیا ہے، ابھی آخر میں حوالہ آئے گا۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی شان یہ، اور باقاعدہ اس کتاب کے اندر غوث پاک کو لکھا ہے قطب ربانی، سمجھے نا، بہت سارے القاب کے ساتھ غوث پاک کو یاد کیا، ابھی سب آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ سید بزرگ گزرے تاج العارفین ابو الوفا محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ، جیسے ہی مقام ام عبیدہ سے گزرے، جیسے ہی گزرے تو کہا السلام علیکہ یا احمد،
تو آپ کے جو ساتھ میں مریدین تھے، آپ کے ساتھ میں رہنے والے رفیق کار، ان لوگوں نے کہا حضور ہم نے تو کسی احمد کو یہاں نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی احمد کو یہاں نہیں دیکھا، آپ نے کس کو سلام کیا؟ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں موجود تھے، اپنی والدہ کے شکم اطہر میں موجود تو وہ بزرگ سید شیخ تاج العارفین ابو الوفا محمد بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر احمد کبیر رفاعی کا جلوہ دیکھا ہے جو پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کو سلام کر دیا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے پہلے ہی سے جلوہ دیکھا اور سلام کر دیا۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی کی ذات ہے، بولو یار۔ اچھا جب یہاں کی بات آتی ہے تو ایک بات بریلی سے بھی کنیکشن ملتا ہے، بولو بریلی سے کنیکشن ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ کہا ایک بزرگ ہیں جن کو ساری دنیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نام سے جانتی ہے۔ کون ہے؟ کہا یہ تاج اشرفیت ہے، مجدد اشرفیت ہے، سید علی حسین اشرفی میاں۔ گزر ہوا نا ٹرین سے، بریلی سے ٹرین سے گزر ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت سوداگران میں اپنی خانقاہ پہ موجود ہے۔ جیسے ہی گزر ہوا سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ جو وہاں بریلی کے جانتے ہیں اسٹیشن کتنا دور ہے سوداگران سے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ تشریف فرما ہو جائے۔ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے لیے اس لیے کہ میں آل رسول ہوں، ایک نائب رسول اپنی خانقاہ میں کھڑا ہے تو آل رسول اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ٹرین پہ کھڑا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ تو کہا امام احمد رضا خان اپنی خانقاہ میں کھڑے ہیں۔ بولو یار، یہ عزت، یہ محبت، یہ بزرگوں کی نظریں، نگاہ ولی، کیا بات ہے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، اور یہ دشمن ولی کیا جانے ولی کی شان کو۔ جی تو انہوں نے سلام پیش کیا باقاعدہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ ایسے ہی ایک ایسا بھی اتفاق آیا کہ 7 درویش 7 فقیروں کا مقام ام عبیدہ سے گزر ہوا تھا۔ 7 فقیروں کا جامع کرامات اولیاء میں کہ سب کتاب میں حوالے موجود ہیں۔ 7 فقیروں کا گزر ہوا، 7 درویشوں کا گزر ہوا، تو 7 نے اپنے اپنے انداز میں سید احمد کبیر رفاعی شافعی رحمت اللہ علیہ کی بشارت دی ہے۔ 7 نے اپنے اپنے انداز میں دی۔ چنانچہ 7 کا گزر ہوا تو وہ 7 ٹھہر کر درویش آپس میں بات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہنے لگا کہ اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے، تشبیہ دیتے ہوئے اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا اس درخت سے کئی شاخیں نکلیں گی۔ تیسرے نے کہا کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ لمبا ہو جائے گا۔ چوتھے نے کہا کچھ عرصے میں اس کا پھل بھی زیادہ ہو جائے گا، سایہ لمبا ہو جائے گا۔ چوتھے نے کہا پھل بھی زیادہ ہو جائے گا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں نے کہا کچھ ہی دنوں میں لوگ ان سے کرامتیں بھی دیکھنے لگیں گے۔ چھٹے نے کہا کہ کچھ عرصے میں ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی، نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ساتویں نے کہا نہ جانے کتنی برائیوں کا دروازہ ان سے بند ہو جائے گا اور کتنے لوگ ان کے مرید ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے لگیں گے۔ تو جن کے بارے میں یہ 7 درویش اور فقیر بات کر رہے تھے، یہ 7 کو جس کے بارے میں بات کر رہے وہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی شافعی رحمت اللہ علیہ۔ تعلیم کی ابتدا کب ہوئی؟ ہمارے یہاں تو بولتے ہیں بھائی فقیر کی عالم سے جمتی ہی نہیں ہے، جیسے ہی بولتے ہیں تو واقعتاً نہیں جمتی ہے، کیونکہ فقیر دنیا کا فقیر ہے اور جو راہ خدا کا فقیر ہوتا ہے پہلے وہ عالم ہوتا ہے۔ بہت سلو بولتا ابھی دلائل پیش کر رہا ہوں یار۔ حافظ قرآن ہوتا ہے، میرے غوث پاک حافظ قرآن ہے۔ بہت سلو بولے یار، حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے، اچھا مفتی بھی ہے، فتویٰ بھی دیا کرتے تھے غوث پاک۔ اور اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ ماشاءاللہ ولیوں کے سردار اللہ نے بنا دیا ہے۔
غوث پاک. اور آئیے ہندوستان میں غنی نواز بھی حافظ قرآن ہیں. باضابطہ مدرسہ پڑھنے گئے غنی نواز، مدرسہ پڑھنے گئے. مولانا شرف الدین سمرقندی کے پاس جا کر کے حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور مولانا حسام الدین بخاری کے پاس آئے اور آنے کے بعد مکمل جو اس زمانے میں سلیبس چلتا تھا اس سلیبس کو مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تب خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے داخل سلسلہ ہوئے ہیں. تو باقاعدہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. غنی نواز بولو یار. تو عالم حافظ جو فقیر کی جمتی نہیں. اب اور غوث کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان کی شان ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی ہے. والد اور والدہ نے پڑھایا. اس کے بعد حفظ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. ایک بزرگ ہے جن کا نام عبدالسمیع حربونی ہے. عبدالسمیع حربونی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کے قرآن کا حفظ شروع کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کے اندر آپ کو حافظ قرآن بنا دیا ہے. تو پہلے حفظ قرآن مکمل کیا ہے سید احمد کبیر رفاعی شافعی رحمت اللہ علیہ. مزید اس زمانے میں جو تعلیم تھی، آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ ہیں جو واسطہ کے رہنے والے تھے، جن کی کنیت ابو الفضل نام علی تھا. ابو الفضل علی واسطی رحمت اللہ علیہ، جو اس زمانے میں بڑے مشہور و معروف عالم دین رہے. ان کے پاس تشریف لے گا اور لے جانے کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. ان سے پڑھائی کی، جہاں پر آپ نے بہت ساری کتابیں علوم عقلیہ یعنی فلسفہ منطق کی کتابیں پڑھی، علوم نقلیہ یعنی حدیث اور تفاسیر اور قرآن کی تعلیم حاصل کی. مروجہ علوم و فنون میں بطور خاص کمال حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فقہ میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کے ماموں جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، ان ماموں شیخ منصور بطایحی، جن کے پاس بہت ساری امانتیں تھی بزرگوں کی، آپ نے ان کے مہارت کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور بزرگوں کی ساری امانتوں کو عطا فرمایا ہے. ساری بزرگوں کی امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ اولاد و وظائف ہیں، جبہ ہے، خرقہ ہے، امامہ ہے، یہ سب تبرکات انہیں عطا کیا تھا. بیک وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری اسلام بھی ہیں، زبردست حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام علوم و فنون پہ آپ کو خاص مہارت عطا فرمائی تھی. سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. اور آپ کے ماموں جان کی جو خانقاہ تھی، اس خانقاہ کی سجادگی بھی آپ کے ماموں جان نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے تاریخ میں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھانجوں اور نواسوں کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے. یار بھانجوں کا اور نواسوں کا جلوہ نظر آتا ہے. کربلا میں دیکھو تو نواسوں کا، اور سلو بولے یار، کربلا میں دیکھو نواسوں کا، کشوشا میں دیکھو نواسوں کا، بھانجوں کا بولو نا. مارالا میں دیکھو تو نواسوں اور بھانجوں کا بولو. بریلی میں جاؤ وہاں بھی نواسے کا، وہاں بھی نواسے کا جلوہ نظر آتا ہے. تو نواسے کا جلوہ، بھانجوں کا جلوہ زیادہ نظر آتا ہے. یہاں پر بھی دیکھو شیخ منصور بطایحی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو جلوہ افروز ہے وہ بھی بھانجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار زبردست مقام عظمہ عطا فرمایا. اور آپ نے خانقاہ کو خالی مقام ام عبیدہ تک نہیں محدود رکھا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں رفاعی پائے جاتے ہیں وہ سید احمد کبیر رفاعی کے متعلقین ہوا کرتے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک راتب رفاعی ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. اپنے آپ چونکہ ہوتا نہیں اس لیے اس پہ تبصرہ کریں گے نہیں، ورنہ راتب رفاعی اتنا غضب کا ہے پوچھو مت، نہ جانے کتنی پریشانیوں کو دور کرانے والا کام ہے راتب رفاعی. جی تو سجادگی عطا کی. اور آپ کی سخاوت، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا گھرانہ رہا ہے کہ سخاوت بے مثل و بے مثال. آپ کے جد کریم حضور تو سخی ہے ہی ہے، ایسے سخی کہ اللہ اللہ. ایک روایت میں آیا، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جو ایمان نہیں لائے تھے. آئے اور آنے کے بعد 100 اونٹ کا ڈائریکٹ مطالبہ تھا. کتنے اونٹ کا؟ 100 اونٹ کا. میرے نبی نے 100 اونٹ عطا فرما دیے. بول 100 اونٹ مل گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ مانگتا ہے تو اس نے 200 اونٹ مانگے.
200 اونٹ مانگے، آقا علیہ السلام نے 200 اونٹ عطا فرما دیے. پھر اس نے 300 اونٹ مانگے، آقا علیہ السلام نے 300 اونٹ عطا فرما دیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیا تو اپنے قبیلے میں جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ باخدا میں ایسے سخی کے پاس سے آ رہا ہوں جب وہ دیتا ہے تو محتاجی کا خوف نہیں کرتا بلکہ خوب نوازتا رہتا ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا قبیلہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا. کیا بات ہے؟ اسی لیے میرے رضا کا جب قلم بولتا ہے تو جھوم کے بولتا ہے، میرے کریم سے گر. تو آقا علیہ السلام کی سخاوت. اور آگے آئیے امام زین العابدین کی سخاوت کیا کہنا. سبحان اللہ. مدینے میں 100 ایسے گھر تھے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا ان 100 گھروں کی کفالت کون کر رہا ہے. روز راشن پہنچ رہا ہے، معلوم نہیں کون پہنچا رہا ہے. روز راشن کوئی دے کے چلا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں دے کے چلا جا رہا ہے، معلوم نہیں کون دے رہا ہے. 100 گھروں کی کفالت ہو رہی ہے. جس دن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، جب وہ سامان نہیں پہنچا تب لوگوں کو معلوم پڑا یہ 100 گھروں کی کفالت کرنے والا یہ شہزادہ رسول، شہزادہ امام حسین حتی امام زین العابدین کی ذات ہے. بعد میں لوگوں کو معلوم پڑا. یہ سخاوت کا معاملہ ہے. اس گھرانے میں سخاوت بے مثل و بے مثال ہے. آج بھی جو واقعتاً سادات کرام ان کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے. جو واقعتاً سادات کرام ہیں، جلدی ہاتھ پھیلاتے نہیں کسی سے مانگنے کے لیے، اور جس کو نوازتے تو بہت نوازتے. آج بھی سادات کرام آزما کے دیکھ لینا. واقعتاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل کو سخی بنایا ہے، پوری نسل کو سخی بنایا. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بزرگ ہے جن کا نام عبد الصمد حربونی ہے. عبد الصمد حربونی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو بھی آمدنی ہوتی تھی، کیونکہ کھیتی کافی تھی، آپ کی زمین بہت تھی، یہ اللہ والے زمین بہت ہے. ایسا نہ سمجھے کہ خالی مسافر سے کام چل رہا ہے. جیسے کچھ نالائقوں نے میرے رضا کے بارے میں کہا کہ مریدوں کے دم پہ ٹکے ہوئے تھے بس. ارے ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے میرا رضا ایسا ہے کہ پوری بریلی یہ امام احمد رضا کے جد اعلیٰ کی زمینداری میں ہے. آپ کے جد اعلیٰ نے فتح کیا ہے، زمیندار ہے میرے رضا امام احمد رضا خان علی رحمت الرضوان، زمیندار ہیں علاقے کے. بہت ساری دکانیں تھی، شاپنگیں، بہت سارے گھر، بہت ساری کھیتی باڑی. تو ان سے جو پیداوار ہوتی تھی میرا رضا وہ تو خود اپنے غلاموں پہ خرچ کرتا رہا ہے. مطالعہ کے تاریخ پڑھتے اڑتے نہیں ہیں سیرت، بٹ ڈائریکٹ دوسرے کے سننے پہ آ جاتے ہیں. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زمین بھی تھی کافی. زمین جائیداد ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک دیکھ بھال کرنے کے لیے آدمی کو مقرر کرنا تھا. تو جس کو آپ نے مقرر کیا ان کا نام عبد الصمد حربونی رحمت اللہ علیہ. عبد الصمد حربونی رحمت اللہ علیہ. اور آپ نے جہاں پہ اپنا سامان رکھنے کے لیے جو شہر منتخب کیا تھا وہ جگہ کا نام رواق ہے. رواق کے مقام میں سارا معاملہ ہوا کرتا تھا. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبد الصمد حربونی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رواق میں موجود آپ کی جتنی بھی وقفی زمینیں تھیں ساری زمین سے 7 لاکھ کتنا 7 لاکھ چاندی کے درہم 7 لاکھ ہیں. یہاں 4000 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا، وہ لاکھ کے قریب جاتا ہے. اور کبھی کبھی چاندی اگر ہائی ہو جائے تو لاکھ کے اوپر ہو جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے 7 لاکھ چاندی کے درہم، 20,000 سونے کے ٹکڑے. اور اسی سال مختلف شہروں میں سے جو آپ کے لیے سامان آتا تھا 80,000 چادریں، 50,000 رومال، 20,000 اونی کمبل، 32,000 کاٹن کے امامے، 11 سونے کے ٹکڑے آئے اور 7 لاکھ ہندوستانی چادر آئیں. اور آپ نے جتنا آیا سارا مال غریبوں، فقیروں اور کمزوروں پہ خرچ کر دیا تھا. سوچو کتنے لاکھ کا مال غریبوں فقیروں میں خرچ کیا ہے. سوچے ذرا آپ تصور کریں. خالیہ
فرماتے ہیں عبدالصمد حربونی کی الماری میں 1 درہم بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا، سب اٹھا کے خرچ کر دیا۔ میرے کریم سے گر میرے رضا نے آقا کی نعت میں کہا، ہم اس کو منقبت میں لے کے یوں کہتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اتنی نوازش، اتنی سخاوت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی۔ اور آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ کی 14 کتابیں بڑی مشہور و معروف کتابیں ہیں، علماء کے درمیان مشہور ہے، چونکہ آپ کی ذات زیادہ تر، چونکہ آپ شافعی مسلک ہے نا، اب چونکہ شافعی مسلک ہیں اس لیے اب ہمارے درمیان تو ان کی کرامتیں جلدی بیان بھی نہیں ہوتی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ بیان سنتے بھی ہیں، کرامت سنتے بھی ہیں، تو اپنے بزرگوں کے آج تک کما کو نہیں سن پائے، تو جو شافعی مسلک ہے ان کی کہاں سے سن پائیں گے؟ تو اس لیے تو انوکھا سا لگ رہا ہے نا، پہلی بار سننے میں آ رہا تو انوکھا سا لگ رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک بار بولو سبحان اللہ یار۔ بھائی پرچی آپ ہی میں سے آئی تھی، آپ ہی کی فرمائش تھی، آپ ہی کی فرمائش پہ یہ بیان آیا، صحیح ہے نا؟ اور اولا بھی چاہیے، میں تو کہوں گا میرے اللہ نے اس بزرگ جس کو میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، جس کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، اس بزرگ کی ذات ستودہ صفات پر روشنی ڈال کر کے اپنے آپ کو روشن کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے نا؟ آپ کی کتابیں 14 کتابیں، ایک کتاب کا نام البرہان المؤید، دوسری کتاب کا نام الحکم الرفاعیہ، تیسری کتاب کا نام النظام الخاص لأہل الاختصاص، چوتھی کتاب جو آپ نے بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھی ہے، خالی بسم اللہ کی تفسیر، بس خالی بسم اللہ کی تفسیر۔ ہم تو خالی اسی میں پریشان ہیں، شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع، صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی میں پریشان ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید احمد کبیر رفاعی سے اس سلسلے میں کام لینا چاہا تو باقاعدہ ایک ضخیم کتاب لکھنے کا موقع عطا فرما دیا ہے بسم اللہ کی تفسیر میں۔ اچھا، اللہ کے نام سے شروع کی، شروع اللہ کے نام سے، زور سے بولو نا یار، اللہ کے نام سے شروع۔ ہاں کچھ لوگ ہیں بیچارے شروع کر دیتے پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، ہے کچھ لوگ بیچارے۔ الصراط المستقیم فی تفسیر معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کتاب ڈیرہ خواب کے بارے میں جس کا نام ہی ہے رویا، ایک کتاب الطریق الی اللہ تصوف کی کتاب ہے، ایسے ہی ایک کتاب العقائد الرفاعیہ، رفاعیوں کے عقیدے کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، کہ کوئی رفاعی بن کر کے بد مذہبیت نہ پھیلا سکے، اس لیے آپ نے پہلے اس کا انتظام کر دیا، پوری کتاب لکھ ڈالی جس کتاب کا نام رکھا العقائد الرفاعیہ۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کے لوگ گڑبڑ ہو جائیں گے، اس لیے پہلے ہی کتاب لکھ کر کے اپنے عقیدے کو واضح فرما دیا ہے۔ اور عقیدہ آپ کے لیے کریں گے وہی عقیدہ ملے گا جو عقیدہ امام احمد رضا نے ہم کو پلایا ہے، وہی عقیدہ ملے گا۔ ایک چیز اور بتائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، غوث پاک بڑی محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ قصیدہ غوثیہ سقائن الحب کا ساتل بصالی جو ہے غوث پاک کا قصیدہ، یہ غوث پاک نے ایسے نہیں لکھ دیا، عالم استغراق میں تو ایک دم وجدی کی کیفیت تھی، ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ الہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وجدی کیفیت میں، وجدانی کیفیت میں آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس قصیدے کو جب لکھا تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ ایک شعر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید احمد کبیر رفاعی کی شان میں بھی لکھا ہے، سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع بھی وہ بھی آیا کہ غوث پاک نے اپنے مرید سے کہا اگر تم عشق کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ میرے رفاعی سے پوچھ کر کے آؤ، سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھ کر کے آؤ کہ عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ زیادہ کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت لمبا واقعہ ہوا کہ یہ جلے وہ سب ہوا، معاملہ راگ بن گئے، وہ الگ میٹر ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بہن کو غوث پاک کہتے تھے میری اپنی بہن ہے، اور کہنے کا حق بھی ہے، کہنے کا حق بھی ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ حسنی حسنی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ماشاءاللہ بولو نا یار، ہے نا، یہ بھی سعادات ہیں وہ بھی سعادات ہیں، یہ غوث اعظم ہے غوث کبیر ہیں، ہے نا جی۔
تو ایک کتاب العقائد الرفاعیہ اور ایک کتاب المجالس الاحمدیہ، جس میں آپ کی نصیحتیں بہت غضب کی ہیں، آپ کے ملفوظات اور آپ کی نصیحتوں کا درس ہونا چاہیے، آپ نے غضب کا درس دیا اس کے اندر۔ ایک کتاب کا نام ہے حالت اہل الحقیقت مع اللہ، اہل حقیقت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا رہتا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں ہم اہل حقیقت ہیں، ہم اہل معرفت ہیں، ہم اہل طریقت ہیں، ہم اہل شریعت ہیں، جبکہ اس سے پوچھو شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں، معرفت کس کو کہتے ہیں، تو بھائی صاحب آسمان ہی نہیں نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ جائیں گے، پھر معلومات ہی نہیں رہتی ہے۔ معلوم ہے حضور مفتی اعظم عین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جاہل ہوتا ہے، جاہل سے مراد اپنے آپ کو ولی لگاتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، تو شیطان اس سے کھیلتا رہتا ہے۔ امور شریف میں خود لکھا ہے جاہل متصوفہ مسخ لگانے شیطان ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے ویسے گھماتا رہتا ہے، ویسے نچاتا رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں شیطان ان کو نہیں، ان کے مریدوں کو بھی نچا نہیں پاتا ہے، ان کے مریدوں کو بھی قریب نہیں آنے پاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان پر۔ تو حقیقت، معرفت، شریعت اس سے پہلے سمجھایا تھا، شاید بھول گئے ہوں، ایک بار اور اختصار کے ساتھ اگر آپ لوگ کہیں تو بتا دوں، اگر سننا ہے تو ایک بار بولنا سبحان اللہ۔ حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے 4 پہلو کا نام ہے۔ حضور کی زندگی کے 4 پہلو کا نام ہے۔ فتاوی رضویہ نیا نسخہ 23ویں حصے میں اعلیٰ نے لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 پہلو، جیسے 4 جہتیں ہیں ویسے حضور کی زندگی کی 4 سمتیں ہوتی ہیں۔ ایک سمت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اقوال مصطفیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو شریعت بنا دیا ہے۔ حضور کا فرمان یہ شریعت ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا یعنی افعال مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کے افعال ہیں ان افعال کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اور افعال کرتے 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 لوگوں کی حقیقتیں واضح ہو جائے تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو معلومات ہوتی ہے انہی معلومات کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں نماز سے۔ نماز میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ نماز میں 4 چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے معرفت کیسے؟ تو نماز کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے جتنی معلومات دی ہیں، جتنی معلومات، علوم بے مثال، جتنی معلومات مصطفیٰ نے نماز کے بارے میں دی ہیں، ان تمام معلومات کو حاصل کرنا یہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ بول دو اب، بہت سلو بولے یار۔ نماز کے فرائض یہ ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، مکروہات یہ ہیں، نواقض یہ ہے، نماز کا وقت یہ ہے، نماز کے مستحبات یہ ہیں، تو کہا یہ ساری معلومات یہ معرفت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب معرفت حاصل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ شریعت ہے، حضور کا قول، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ طریقت ہے۔ اب نماز پڑھنے کا حکم کیا دیا آقا علیہ السلام نے؟ پڑھنے کا 5 ٹائم کی نماز، تو 5 ٹائم کی نماز یہ تو شریعت میں آ گئی، لیکن اگر کوئی بولے میں طریقت والا ہوں تو اس کے اوپر آقا علیہ السلام نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب پڑھنی پڑیں گی۔ 5 ٹائم کی نماز مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اور ساتھ میں راتوں میں عبادت کی ہے، چاشت و اشراق پڑھی ہے، اوابین پڑھی ہے، جتنی نوافل ہے سب پڑھی ہے مصطفیٰ نے۔ اور جو مصطفیٰ کریں گے نماز کے سلسلے میں سارے معاملات کو حقیقت طریقت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ حضور نے جو فرمایا وہ شریعت ہے، جو کر دیا وہ جو ہے طریقت ہے۔ اور کرتے 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 آ گئے منافق نماز پڑھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا شرارت مت کرنا، میں تمہارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ جب نمازی کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ نمازی معمولی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت کی منزل عطا فرما دی ہے، حقیقت کے درجہ عطا فرما دیا۔ تو نماز میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ روزے میں بھی 4 ہیں، روزے میں بھی 4 ہیں، روزے میں 4 ایک مثال لے لیں۔ جو حضور نے فرمایا وہ شریعت، جو حضور نے کیا وہ طریقت، اور کرتے کرتے جو احوال پیدا ہو جائے وہ حقیقت،
اور جو اس کے بعد جو علوم جو معلومات ہیں ان کو کہا جاتا ہے معرفت. تو روزے کے بارے میں معلومات کہا روزہ 1 مہینے کا ہے رمضان کا, روزہ اس سے ٹوٹے گا اس سے نہیں ٹوٹے گا, روزہ اس سے مکروہ ہوگا نہیں ہوگا, روزے میں یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جتنی معلومات ہیں انہی معلومات کو معرفت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے تو بولو نا یار. اتنا سیکھ لو کہ کوئی ایڑا نہیں بنا پائے گا. سمجھ رہے نا کیوں؟ کیونکہ امام احمد رضا نے ہم کو پہلے ہی سے پیڑا کھلا دیا ہے بھائی, منہ میٹھا کرا دیا ہے معلومات دے کر کے. تو ہم کو کون ایڑا بنا پائے گا؟ ایڑا اس کو بناتا ہے آدمی جس کو کچھ نہیں آتا جاتا. بتا دو احمد رضا نے ہم کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے بس. تو معرفت جو بھی روزے کے بارے میں معلومات ہے اس معلومات کو معرفت کہا جاتا ہے. اب روزہ رکھنے کا حکم آیا. حضور نے فرمایا روزے رکھنے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سحری کھاؤ, تسحروا, سحری کھاؤ کیونکہ سحری برکت والا کھانا ہے. بولو. اور افطاری کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ کھولو کھجور سے, اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے. فرمایا نا حضور نے. تو جو اس انداز میں روزہ رکھے گا وہ کون سا روزہ ہے؟ شریعت والا. کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا یہ شریعت والا روزہ ہے. اب طریقت والا روزہ دیکھو. ایک وہ وقت آیا جو حضور کے جو آقا علیہ السلام کے افعال ہیں جو حضور نے کیا ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے نا. تو حضور نے کیا کیا؟ کہا بخاری شریف کا حدیث پاک, حضور نہ سحری میں کچھ کھا رہے ہیں نہ افطاری میں کچھ کھا رہے ہیں, بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا, جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا, انہوں نے بھی کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے. حضور نے نہیں کھایا, ہم بھی نہیں کھائیں گے. صحابہ کمزور پڑنے لگے. جب کمزور پڑنے لگے تو مصطفیٰ نے دیکھا, فرمایا تم لوگ کیوں نہیں کھاتے سحری, تم لوگ کیوں نہیں کرتے افطاری؟ ارے سنو, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح؟ تو کھانے کا حکم دیا سحری افطاری میں, یہ شریعت ہے. اور نہیں کھایا, آقا علیہ السلام نے, یہ طریقت ہے. اور حقیقت کی منزل یہ کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں لی قوت روحانیہ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی. آقا علیہ السلام فرماتے سنو, میرے لیے ایک روحانی طاقت ہے, میں سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے. جب آدمی اس منزل پر آ جائے تو سمجھ لینا حقیقت کی منزل پر ہے. بولو نا یار. ہاں تو اب اگر طریقت والا کوئی ہے تو بیچارہ اس کی سحری گئی, اس کی افطاری گئی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنے کا نام یہ طریقت ہے. تو اب تو بیچارہ لفڑے میں آ جائے گا, سحری بھی نہیں. لیکن الحمدللہ ہم شریعت والے سحری بھی کریں گے. کیا بات ہے یار, بہت سلو بول رہے یار. ہم شریعت والے سحری بھی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ برکت والا کھانا ہے. بول دو. اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا ہے نا جی. تو یہ شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. اسی لیے بولے فقیر کی عالم سے جمتی نہیں, کیونکہ عالم ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ عالم کیا کرتا ہے؟ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے, اور آدمی ادھانا چاہتا نہیں ہے. تو جاؤ اندھوں میں کانا بن کے راجہ بن کے گھومو جا کر کے بھائی. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے تو ایک بار بول دو نا یار. جی کسی پہ طنز نہیں کیا, لیکن اکثر ایسا معاملہ ہے اپن کامن بات کرو لیکن کہیں نہ کہیں پھٹ ہو جاتی ہے بات جا کے, اور پھٹ ہو جاتی. بولے مس بھائی ہمارے بارے میں بولا ہے. ارے بھائی ہم نے تمہارے بارے میں نہیں بولا یار. کہیں پہ آئینہ لگا دو, تم گزرو گے تمہارا چہرہ خود بخود اس میں آ جائے گا یار. تو میرا بیان تو آئینہ ہے, تم نے اپنا چہرہ دیکھا, بولے میرے بارے میں بولا, تو ٹھیک ہے تمہارے بارے میں بول دیا, کیا کروں میں؟ اگر آیا ہے تو بول دو یار. یہ بہرحال تو ایک کتاب کیا ہے, حالت و حال الحقیقت مع اللہ, اللہ والوں کے ساتھ اہل حقیقت کے حال. ایک کتاب آپ نے لکھی الاربعین. الاربعین بہت سارے بزرگوں کی ہے, جس میں 40 حدیثیں لکھنے کی فضیلت ہے. ہر مسلمان کو کم سے کم 40 حدیثیں تو یاد رکھنی چاہیے, ہر مسلمان کو. کیوں؟ فائدہ بہت ہے. ایک تو ہے کہ جس نے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا, آقا فرماتے میں خود اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. بزرگوں نے اکثر لکھا ہے. دوسری بات میں کیا, اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے. تو خالی دنیا ہی میں نہیں, قبر میں بھی اللہ تر و تازہ رکھتا ہے نا. الاربعین. ایک کتاب ہے شرح التنبیہ, ایک کتاب ہے رحیق الکوثر, اور ایک کتاب ہے البہجۃ فی الفقہ, فقہ کے بارے میں. 14 کتابیں آپ کی بڑی مشہور و معروف ہوئی. اب آ جائیے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام نے کتنا پسند فرمایا ہے, اور بزرگوں کا تصرف. اچھا یہ میں جان بوجھ کر کے گوگل سے ایک دارالفتہ ہے, دیکھ لینا جا کر کے,
جامعہ بنوریہ، سمجھے کہ نہیں؟ جا کے سرچ کرنا، یہ مل جائے گا وہاں، سمجھ میں آیا؟ جان بوجھ کے میں نے وہاں سے نکالا تاکہ ریفرنس دیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ یہ کس کا جامعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر باقاعدہ اس فتوے کو لکھا گیا ہے۔ علامہ ان سے پوچھا گیا، صاحب سے پوچھا گیا کہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بزرگ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے دستے مبارک کو نکال دیتے، وہ لوگ زیارت کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے ایک دو نہیں، کئی بزرگوں کو لکھا، اس میں اپنوں کو پیسٹ کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ بزرگوں کو لکھتے پیسٹ کر دیا، پیمن لگا کر کے اپنوں کو بھی لگا دیا، ان کو بھی نظر آئے، ان کو بھی سلام کا جواب ملا۔ بولے یہ صاحب گئے تھے، ملنی تھے، مدنی تھے، بولے وہاں زیارت کرنے گئے، سرکار ہوگا السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد اعلیٰ آپ کو سلام، تو مصطفیٰ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا والدی۔ کس کے بارے میں؟ ان کے گھرانے کے لوگ آج بڑی تنظیموں کے بڑے عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدنی، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی تنظیموں کے بڑے عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دکھا خواب۔ ابے یار وہ ساتھ دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، تم ان کو پیش کر رہے ہو۔ غریب نواز نے جو کیا وہ کیا ہے؟ غریب نواز کو لے کر ان کے پورے مرشد حاضر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب آ رہا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشارق والمغارب، جواب آ رہا ہے، غریب نواز کے لیے جواب آ رہا ہے، میرے رضا پہنچ رہے ہیں، کیا بات ہے یار۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں درود و رضیہ اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جلوہ امام احمد رضا کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں ادھر بھی آؤ یار، پڑھو آ کر کے کتابیں دیکھو۔ بزرگوں کو لکھنے کے بعد اپنوں کو پیسٹ کر دیا، لگا دیا چپنی بنا کر کے، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بہت سارے ٹیلر ہیں جو کرتا بڑا ہو جاتا ہے کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، جی دامن بڑا ہو گیا تو اس کے اندر دیکھ لینا آپ۔ سوال کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں؟ تو عبارت باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الحاوی للفتاوی دونوں چلتا ہے، میں نقل کیا ہے کہ سید احمد رفاعی رحمہ اللہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی وهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کئی تحظ بها شفتی، جس کا مطلب یہ فی حالت البعد، دوری کی حالت میں جب ہم دور رہتے ہیں، مقام ام عبیدہ میں تھے، کنت ارسلها تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ بولو زندہ آدمی کی روح نکلتی کیا؟ زندہ آدمی کی روح نکلتی کیا؟ لیکن ایک اللہ کے ولی کا تصرف دیکھو، بولو یار اللہ کے ولی کا تصرف، اور اس تصرف کو وہ بھی ماننا ہے جو نہیں مانتا ہے، سمجھے نا؟ کہا جب دور تھے تو اپنی روح کو بھیجا کرتے تھے، اور روح کیا کرتی تھی؟ تقبل الارض عنی، آپ کی روح زمین کی آ کر بوسہ لیا کرتی تھی، یعنی اس زمین پر آتی جس زمین پہ مصطفیٰ جان رحمت علام فرما ہے، اور روح مبارک حضرت امام سید احمد کبیر رفاعی کی آ کر کے بوسہ لیتی، فہی نائبتی، روح میری نیابت کا حق ادا کرتی تھی۔ اب آج کیا ہے؟ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اور آج تو جسم کے ساتھ حاضر ہوں، آج جسم کے ساتھ حاضر ہوں، فَامْدُدْ يَمِينَكَ، تو آپ اپنا دائنا ہاتھ دراز فرمائیں کہ تحظ بها شفتی، تاکہ میرے ہونٹ مالا مال ہو جائے، آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں۔ سید احمد کبیر رفاعی نے کیا عقیدہ دیا؟ وہی عقیدہ دیا جو امام احمد رضا نے دیا، اور بتا دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہی تو عقیدہ دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا اگر مر کر مٹی میں مل گئے یہ عقیدہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ سرکار ہاتھ بڑھائیے، بولو نا یار۔ جو سید احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ بریلی والا پیش کر رہا ہے، بریلی والا ہضم نہیں ہوتا، اور ام عبیدہ والا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تاکہ بزرگوں کو پیش کر دیا جائے، چپکا دیا جائے۔
وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی عقیدہ دے دیا کیا ایک ولی زندہ ہوتے ہوئے اپنے بدن سے روح نکال کے بھیج سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، بہت دور تک بھیج سکتا ہے، روح نکل کے جاتی بھی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، آتی بھی ہے۔ جب مقام ام عبیدہ یہاں سے روح آتی ہے ایک لمحے میں، جاتی ہے ایک لمحے میں، جب سید احمد کبیر رفاعی کی روح کا یہ معاملہ ہے تو روح مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہو گیا؟ اسی کو میرے رضا نے جو سمجھایا وہ یوں کہا مصطفیٰ جان رحمت حاضر ناظر بھی ہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے حاضر ناظر کا، ایک لمحے میں آنا جانا، پوری دنیا کو دیکھنا۔ اگر آیا ہے تو بولنا پیارے۔ ہاں اسی لیے لکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ کیا لکھ رہا ہوں میں، کیا لکھ رہا ہوں سمجھتے نہیں ہو۔ اچھا یہ بھی عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ مٹی بڑی ہے مصطفیٰ چاہیں گے تو ہٹا دیں گے۔ بولو نا یار، ہاں قبر انور برزخ سے کوئی ہاتھ نکال پاتا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کوئی نکالے نہ نکالے لیکن مصطفیٰ نکال لیتے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ کا آج بھی پاور چلتا ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، یہ مصطفیٰ کا پاور ہے۔ آقا علیہ السلام تو کیا کہا؟ آج تو ہم خود حاضر ہیں، تو باقاعدہ جملہ کیا موجود ہے معلوم؟ فَخَرَجَتِ الْيَدُ الشَّرِيفَةُ مِنْ قَبْرِ الشَّرِيفِ فَقَبَّلَهَا۔ جیسے ہی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے، فوراً مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور سے دستے مبارک باہر آیا اور انہوں نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا ہے، اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا، اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، تم نے لکھا تو سید یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اور تم نے اپنے فتوے میں لکھ کر کے بتا دیا ہمارا بھی یہ نظریہ ہے۔ بولو جب تمہارا وہی نظریہ ہے تو بتاؤ نا سب کو کہ جو سنی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ ہاں حالات کو دیکھ کر کے اپنا عقیدہ بتانا منافقوں کا انداز ہوتا ہے، اور ہر حال میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنا، اس کو بتانا یہ ابو بکر صدیق کے غلاموں کا انداز ہوتا ہے، عمر کے غلاموں کا انداز ہوتا ہے، عثمان غنی مولا کائنات کے چاہنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ کہیں اور تقیہ پایا جاتا ہوگا، ان میں بھی پایا جا رہا ہے جی۔ اور دیکھیں اب آ جائیے، اس کا لکھنے کے بعد انہوں نے کیا لکھا باقاعدہ فتوے میں؟ کہا اس کا اعتراف، کتاب کا نام فضائل حج، صفحہ 197، آداب زیارت، ان کے نام پہ کتاب مالیگاؤں میں شاید مسجدیں بھی بنی ہوں گی۔ اس کا اعتراف خود مولوی زکریا کاندھولوی نے فضائل حج میں، حالانکہ وہاں انہوں نے پیر صاحب کے القابات یہ سب القابات سے لکھ کے نوازا ہے انہوں نے۔ زکریا بھائی ان کے بڑے رہے تو بڑے تو القاب سے نوازے جائیں گے نا، صحیح ہے نا؟ اپنے بڑوں کو جسے چاہا در پہ، اب کیا بتاؤں جی۔ فضائل حج میں ایک کتاب البنیان المشید کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا۔ اور سلو بولے یار، کتنے ہزار کا مجمع تھا؟ کتنے ہزار کا؟ اچھا ہم اگر اعلیٰ حضرت لکھتے تو بولتے مولانا کہاں سے لے کے آگے، مولانا کہاں سے لے گئے؟ مولانا زکریا لکھ رہے ہیں، مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ 90,000 کا مجمع تھا۔ اب یہی اندازہ لگاؤ، اگر وہ 90,000 میں عام لوگ اگر چاہتے تو کیا مصطفیٰ کا دست مبارک ملتا زیارت کرنے کو؟ لیکن ایک اللہ والے نے چاہا تو ہو گیا، اسی لیے وسیلہ ولی لگتا ہے، تب کام بڑے بڑے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کام بڑے بڑے ہوتے ہیں جی۔ 90,000 کا مجمع تھا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں الفاظ دیکھیں، جن میں حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بولے علی غوث پاک بھی موجود تھے، ماشاءاللہ۔ چلو محبوب سبحانی، قطب ربانی کچھ تو تسلیم کیے، ہاں غوث پاک بھی وہاں موجود ہے۔ اور میرے رضا نے فتاوی رضویہ میں پورا واقعہ لکھا ہے یار، پورا واقعہ لکھا ہے، پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو 90,000 جتنے لوگ تھے اس ٹائم پہ، جتنے مسجد نبی 90,000 ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مولانا زکریا سے پوچھتے ہیں، مولانا زکریا صاحب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ نے لکھا ہے فضائل حج میں، آپ ہی بتائیے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ تو اگر یہ کہیں نہیں حضور سنتے نہیں، تو ہم کہتے سن لیا سرکار نے۔
اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سنتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بتاؤ نا کہ مصطفیٰ جان رحمت دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بتاؤ اپنے لوگوں کو سرکار سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. پھر آگے بڑھو, حضور زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ موسیٰ زکریا صاحب جو 90,000 لوگ موجود تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر یہ کہہ نہیں مر کر مٹی میں مل گئے, ابے ہم کہیں تم نے یہ مانا ہے تو پھر ان لوگوں نے کیسے کہہ دیا؟ کیسے ہاتھ کو دے, اور جو مٹی میں چیز مل گئی وہاں سے ہاتھ کیسے باہر آ جائے گی؟ اس میں ایک نقطہ میں ہمیشہ دیتا, ایک مثال خالی سمجھانے کے لیے. روشنی آگ, بلکہ روشنی کہیے آگ مت کہیے, روشنی مٹی میں کتنی ملاؤ, مٹی میں روشنی ملتی نہیں ہے لیکن پانی مل جاتا ہے. سمجھنا, ایک بلب کو مٹی میں ملانا چاہو بلب نہیں ملتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بلب سے مراد وہی روشنی سمجھانا چاہ رہا ہوں, ظرف بول کر کے مصروف مراد ہے. تو میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی انسان نہیں رکھا, خالی انسان نہیں رکھا. خالی انسان ہوتا تو گمان ہوتا. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نور مجسم رکھا ہے, اور نور مٹی میں نہیں ملتا ہے, نور مٹی میں نہیں ملتا ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا. اور موسیٰ زکریا صاحب 90,000 کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک ولی تصرف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس ٹائم پہ سن 555 ہجری کا جو حج ہوا تھا, اس حج کے وقت جتنے لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے وہ 90,000 لوگوں کا عقیدہ یہی تھا جو عقیدہ امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے. اب مت بولنا کہ یہ عقیدہ نیا نیا لے کر کے آ رہے ہیں. بھیا ہم نیا نہیں لاتے, ہم وہی لاتے ہیں جو پرانا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ انداز نیا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ کیونکہ سمجھانا ہے نا. اس وقت علم والے تھے تو اچھا انداز تھا, آج تھوڑے علم سے دور ہے تو ویسے انداز رہتا ہے. اور آگے بڑھے, آخری بات پیش کر کے, سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہے حسینی سید. کون سے سید ہے؟ حسینی سید ہیں. امام زین العابدین کے شہزادے اس لیے زینی سید ہیں. امام باقر کی اولاد اس لیے باقری سید ہیں. امام جعفر کی اولاد اس لیے جعفری سید ہے. امام موسیٰ کاظم کی اولاد اس لیے کاظمی سید ہے. بولو, یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کاظمی, جعفری, باقری, زینی, حسینی, علوی سید ہونے کے باوجود آپ کا نظریہ چاروں خلفاء کے بارے میں کیا رہا ہے؟ بولو کیا تھا معلوم؟ آپ فرماتے, باقاعدہ آپ کے جو ہے نا ملفوظات موجود ہیں, آپ فرماتے سارے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, بولو, پھر سیدنا عثمان غنی, پھر سیدنا علی المرتضی, اس کے بعد کہا سب کے سب صحابہ ہدایت پر ہیں, کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں, جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. صحابہ کے بارے میں ایک قاسمی, موسوی اور ایک باقری, جعفری, زینی, حسینی سید کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ ہے جو ہم لوگوں کا الحمدللہ عقیدہ ہے نا. بہت ساری باتیں انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.